अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज कराची के अवाम ने, कराची के तंजीम ने, कराची के ओहदेदारों ने हमारा दिल जीत लिया है। हमने सैलाब की वजह से और सैलाब के नुकसान की वजह से ये फैसला किया था कि इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस सब एक जगह इकट्ठा होके नहीं बनाएंगे। हम अपने अपने जिले में या डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मनाएंगे और यहाँ इस तारीखी निश्तर पार्क में आपसे खिताब करते हुए मैं पाकिस्तान की मीडिया को, मगर खास तौर को कराची को मीडिया को बताना चाह रहा हूं कि ये निश्तर पार्क कराची के शहरियों से भरा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालों से बना हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला इस शहर का आने वाला नाज़िम मुंतखब होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है तो फिर कराची की भी जमात है और हमारा भी हक है कि हम कराची का मेयर को मुंतखब करें और कराची के अवाम का मसाइल हल करे। मैं आज कराची के अवाम से निश्तर पार्क में बात कर रहा हूं तो साथ साथ हमारा पार्टी कन्वेंशंस मुल्क भर की जो इस्लाह है वहां हो रहे हैं। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मुखातिब हूं, कश्मीर के जियालों से मुखातिब हूं जिन्होंने नियाजी के नाक के नीचे लोकल बॉडी इलेक्शंस जीत चुके हैं। मैं पख्तूनख्वा के जियालों से मुखातिब हूं, तो मैं पंजाब और जनूबी पंजाब के जियालों से मुखातिब हूं, मैं बलोचिस्तान के जियालों से मुखातिब हूं। 55 साल हो चुके हैं ये जमात, इस जमात के कारकुन, इस जमात की क़यादत ने 55 साल इस मुल्क की आवाम की खिदमत की है। हमने जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन आमरों को भगाया है। जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने हर तबका को का हुकूक दिया, हर तबका को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हर तबका को मुआशी इंसाफ दिलवाया। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है और मुमकिन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद की सियासत में यकीन रखती
پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا. ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوایا تھا. ایک ہارا ہوا قوم کو اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا. اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے 90,000 جنگی قیدی، اس ملٹری فیلئر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے، اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے وہ 90,000 جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے، پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے آئے. 5,000 مربع کلومیٹر زمین جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے، اپنی سیاست سے وہ ہارا ہوا 50,000 مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے. ایک گولی نہیں چلایا. 5,000 مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا. اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے کولا سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہم ایک سرزمین بے آئین تھا. جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا. ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے، یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے،
یہ سب کچھ کر کے دکھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے ابھی ٹیک آور رائٹ ٹو ووٹ فار گرانٹیڈ، مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے. جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا. آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جی بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا. اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا. آپ نے جی بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا. بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف، بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبرز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا. ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج. یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے کارنامے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو، کسان ہو، محنت کش ہو تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، نعرے 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 بھٹو. اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حق دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کا حق دلوایا. ملک کے چاروں کونوں میں شاندار تعلیمی ادارے کھڑے کیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونین سازی کی، طلبہ کے یونین سازی کی نہ صرف اجازت دی، مگر جب شہید بھٹو کے دور میں طلبہ کے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے جو امید کے سیاست پہ چلتے تھے، تو وہ یونینز نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے آواز پہنچاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے. اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے پوچھتا تھا، نوجوانوں سے پوچھتا تھا، طالب علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے. اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہو، آپ مجھے بتائیں حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، ملک چلانا ہے تو ملک کے نوجوان ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. ان نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان بھر میں روزگار کی بندوبست کی، مگر دنیا بھر میں انہی نوجوانوں کو مفت پاسپورٹ دلوا کے بھٹو شہید نے دنیا بھر میں بھی روزگار دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہر کسی کو، ہر طبقہ کو جمہوری حقوق، آئینی حقوق،
مگر ساتھ ساتھ معاشی حقوق، روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کر کے دکھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا ملک کا دفاع کو یقینی بنایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا کارنامہ ہے، یہ سیاسی کارکن کا کامیابی ہے کہ آج پاکستان اٹامک قوت ہے۔ مسلم دنیا میں اگر ایک ہی اٹامک پاور ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کی وجہ سے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نفرت کا سیاست نہیں، امید کے سیاست پہ چلتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انتشار کی سیاست نہیں، یکجہتی کی سیاست پہ یقین رکھتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کو آپس میں نہیں لڑواتا تھا، اس ملک کو جوڑتا تھا۔ اور آج بھی اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانا ہے، پاکستان میں آج بھی معاشی انصاف دلانا ہے، پاکستان کو دنیا میں ہمارا جو آئسولیشن ہے، اپنا خارجہ پالیسی کے تھرو اپنا مقام، کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا یکجہتی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی امید کی سیاست یہ حاصل کر سکتی ہے۔ ہم تو اپنی ذات کی سیاست نہیں کرتے، اپنے عوام اور اپنے ملک کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ یہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے یحییٰ خان کا آمریت ختم کیا، ضیاء الحق کا آمریت ختم کیا، عامر مشرف کا آمریت ختم کیا، اور سلیکٹڈ راج کا خدا حافظ کہہ دیا۔ خدا حافظ۔ ہم نے اس قسم کا قیادت دیکھا ہے جو شہادت قبول کرے، جو پھانسی کے پھندا پہ چڑھے، مگر اس وقت بھی نفرت کا سیاست نہ کرے، اس وقت بھی انتشار کا سیاست نہ کرے۔ ہم نے اس قسم کا قیادت آج کل کے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے، غلط بتایا جاتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ یو ٹرنز لیتے ہیں، ہمیں تو قائد عوام جیسے قیادت چاہیے، ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے شہادت چاہیے، جو شہادت بھی قبول کرے، جو شہادت بھی قبول کرے مگر اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، یو ٹرن کبھی نہیں لیا۔ یہی نظریہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلی۔
والد کو شہید کر دیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، والدہ کو جیل میں ڈالا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، جلا وطن کیا، خود وہ ضیاء الحق کی آمرانہ جیل برداشت کی، خود جلا وطن برداشت کی، اپنے شوہر کو 12 سال سیاسی پاکستان کا سب سے لمبا جو سیاسی قیدی رہا ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا آصف زرداری رہا، مگر اس 30 سال سیاسی جدوجہد میں جو پاکستان کا سیاسی کربلا ہے، اس سیاسی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دن کے لیے بھی نفرت کی سیاست نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انتشار کی سیاست نہیں کی، والد کو شہید کیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، آخرکار خود شہید ہو گئے، مگر زندگی بھر کبھی نہیں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بھی اٹھا۔ آج کل لوگ انگلی کٹا کر شہادت کا منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں سیاست اگر کرنی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے محبت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ انتشار پھیلانے والے سیاست نہیں، وہ غیرت مندوں، وہ بہادروں کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، اور پاکستان کی تاریخ میں سارے مرد سیاستدان کا بہادری دوسری طرف۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو معلوم تھی کہ یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند مجھ پہ حملہ کریں گے، ان دہشت گردوں کا سہولتکار وقت کا آمر بن چکا ہے۔ وہ واپس آئی تھی تو اسی کراچی میں کارساز حملہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست شروع نہیں کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر چاہتی تو اس پہلا بم دھماکے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر کے آپ سے ویڈیو کے خطاب کر سکتی تھی، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی، وہ بہادر تھی، وہ دلیر تھی، ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور راول پنڈی میں کھڑے ہو کر وقت کے آمر کو للکاری، دہشت گردوں کو للکاری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔
جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا. آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قبضہ کیا تھا اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی جو ان کے آئینی حقوق تھے وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی. مطلب in the eyes of the law قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی اور کیسی وزیر اعظم بنی. اگر ملک کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے, کسانوں کو حقوق دلوائے. اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا, یونین سازی کا اجازت کی. اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 آمروں کو بگائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی. جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی. ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں. نہ نفرت کی سیاست نہ انتشار کی سیاست. یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھول
चुकी थी کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا، کس نے میرے اوپر، میرے پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، کس کے دور میں میرے پارٹی کارکن کو، میرے شوہر کو تشدد کیا گیا۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی، انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں، اپنے عوام کا مفاد میں، جمہوریت کا بحالی کے لیے، ایک آمر کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شوہر کو جیل میں ڈالا اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں، عوام کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں مگر جوڑنے کی سیاست سکھائی ہے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، یو ٹرن نہیں لی، مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہمارے آنکھیں کے سامنے راولپنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا۔ ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے، اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے، کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی۔ یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے، صدر زرداری کے لیے، میرے لیے، لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں۔ جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا، کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ وہ موقع بنتا تھا، میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو۔ اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے۔ اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں سکھائی،
ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی, یکجہتی کی سیاست سکھائی. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست, امید کی سیاست, جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا, عامر مشرف کو گھر بھیجا, آمریت ختم کی, جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی, NFC ایوارڈ دلوایا. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی, کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جیے بھٹو کا نعرہ لگایا, خدمت کی سیاست کی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی, پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی, اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت دیکھا, خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا, اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا, ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے, اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے, اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ, انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, رد کرتے ہیں. جب میں اپنا سیاست شروع کر رہا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے جمہوریت کو خطرہ ڈالنے کے لیے ایک سازش پک رہا ہے, اور اس سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے, اس کٹ پتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی، ایک صوبے تک محدود کرنے اور اس صوبے سے بھی باہر پھینکنے کی کوشش کی۔ صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو، عہدیدار کو، سیاسی کارکن کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بندوق کی نوک پہ میرے پارٹی سے لوگ نکالے گئے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک دن کے لیے ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی، انتشار کا سیاست نہیں کی، ہم نے کھلے دعویٰ کیا، وعدہ کیا اپنا کارکن سے، اپنا عوام سے، اپنا ملک سے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا، جو آپ کے آئینی حقوق سلب کرنا چاہ رہا ہے، صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، معاشی قتل، عوام کا معاشی قتل پر اتر آیا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل، کسانوں کا معاشی قتل، نوجوانوں کا معاشی قتل، مہنگائی کا سونامی، ٹیکسز کا طوفان، کری چوری بھی، مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بائی الیکشنز کے میدان میں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہاں ہمارا احتجاج ہوگا، ہمارا لانگ مارچ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے، ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ، جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اعلان کیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے، عمران آپ کی کامیابی وائٹ ہاؤس کو دلوانا چاہ رہا ہے، عمران خان آپ کا جدوجہد، آپ کی محنت کو امریکی سازش قرار دے رہا ہے۔ اس جھوٹا شخص کو سمجھائیں کہ اس نوجوان نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان جیالوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری طریقے سے تھرو ہروایا۔ ہار مانو، ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں،
اپنا سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو جہاں بہت ہی کامیابیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، تب بھی اور کام کرنے کا گنجائش تھا، آج بھی اور کام کرنے کا جو گنجائش ہے، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت پاکستان کی ایک ہی وفاقی جمہوری شہیدوں کا جماعت کا حصہ بنے، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے نیازی کو گھر بھیجا، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسئلے کے حل نکالیں گے، عوام کی خدمت کریں گے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو ہمارے ہاں ڈیولوشن تو ہوا تھا، صحت کا نظام موجود تھا مگر مہنگا تھا، دل کا علاج کروانے کے لیے بڑے بڑے بلز بھرنے پڑتے تھے۔ ہم نے اتنا کم ٹائم میں یہ کر کے دکھایا کہ نہ صرف کراچی میں مگر سندھ بھر میں دل کے مفت علاج کے لیے ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو کوئی صوبہ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا پڑوس کا کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کا کامیابی ہے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو نہ آپ کا پاکستان میں کسی حکومت کا ہاسپٹل میں، آپ پاکستان میں نہ آپ کا کڈنی کا علاج ہوتا تھا، نہ لیور کا علاج ہوتا تھا، مہنگا ترین علاج وہ بھی باہر جا کے آپ کو کروانا پڑتا تھا، اور یہ قائم علی شاہ کی وجہ سے، یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ جی اے بھٹو کا نعرہ کی وجہ سے، کراچی سے لے کر گمبت تک آپ نے کڈنی کا علاج کروانا ہے، آپ نے لیور کا علاج کروانا ہے، 100% مفت کروانا ہے، تو یہاں ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت محنت کی تھی کہ تھر کا کولا سے تھر کو بدلے تاکہ تھر پاکستان کو بدل سکے، وہاں معاشی انقلاب ہو، وہاں روزگار ہو، پاکستان کا بجلی کا بحران کم ہو، اور صدر زرداری نے وہ منصوبہ شروع کیا، اور مجھے یہ فخر کا اعزاز ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ انقلابی تھر کور کا منصوبہ لانچ کیا، شروع کروایا، جس کی وجہ سے تھر کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ صرف سندھ کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے مگر پورا پاکستان کا فیصلہ باد تک کا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تو نہ کراچی میں نہ لاڑکانوں میں آپ کے پاس نہ کوئی بس کا نظام تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ سفر
شروع کیا تو کچرا اٹھانے تک کا کوئی نظام نہیں تھا، کراچی سے لے کے لارکانوں تک۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہمارا حکومت کی طرف سے کراچی سے لے کے لارکانوں تک نہ کوئی ایمبولنس کا نظام تھا، اور ہم نے اتنا کم ٹائم میں مفت بس سروس، ناٹ مفت، 50 روپیز، 50 روپیز کا ایئر کنڈیشن بس سروس نہ صرف کراچی بھر میں ہم نے شروع کیا ہے مگر لارکانوں میں بھی شروع کیا ہے، اور سندھ کے ہر شہر میں پہنچیں گے۔ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ سے اب کچرا اٹھانا کا سلسلہ شروع ہوا، انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گا، مگر یہ کراچی کی طرف محدود نہیں۔ میں نے یہ نظام لارکانوں شہر میں بھی شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شہر شہر میں پہنچاؤں گا۔ جب آپ نے مجھے وزیر خارجہ بنایا اس اتحادی حکومت میں، تو ہمارا تعلقات ہمارا ہمسایہ ملک سے تو خراب ہی تھے، مگر امریکہ سے بھی خراب تھے، یورپین یونین سے بھی خراب تھے۔ ہم ایف اے ٹی ایف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا گرے لسٹ پہ تھا، جس کا معاشی بوجھ عام آدمی اٹھا رہا تھا، اور وہی لوگ جنہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈالنا تھا، ان سے ہم نے مفت میں جھگڑا چھیڑ لیا۔ امریکہ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ جھگڑا، یورپ نے ساتھ دینا تھا اگر ہم نے فیٹف کا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانا تھا، ان کے ساتھ بھی جھگڑا۔ ہم نے 6 مہینہ کے اندر ہی اندر ہمارا تعلقات بحال کیا، اور پاکستان کی معیشت کے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے گرے لسٹ تک وائٹ لسٹ کا سفر پیپلز پارٹی نے مکمل کیا۔ ہم تو گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا قربانی بھی گنوا سکتے ہیں، ہم اپنا کامیابی بھی گنوا سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس ملک کو اگر حقوق ملے، بھٹو صاحب کے دور میں، بی بی شہید کے دور میں، کسی بھی دور میں، تو وہ پیپلز پارٹی نے حقوق دلوائے۔ اور اس ملک کے غریب عوام کو معلوم ہے، اس ملک کا عام آدمی کو پتا ہے، اس ملک کا محنت کش، اس ملک کا سفید پوش طبقہ، ان سب کو معلوم ہے کہ اگر حق ملنا ہے تو پی پی نے دلوانا ہے، اگر معاشی انصاف ہونا ہے تو پیپلز پارٹی معاشی انصاف دلوا سکتی ہے۔ ہم اپنے سیاسی مخالف سے کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست بند کرو، انتشار کی سیاست بند کرو، اس قوم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش کرنا بند کریں، تو پھر شاید یہ قوم آپ کو معاف کر سکے، ورنہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج جو بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کی، اگر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا بحالی کے لیے قربانی دی، تو دوسری طرف یہی کٹ پتلیاں، یہی سلیکٹڈ سیاسی جماعتیں نے ہمیشہ ہر جمہوریت دشمن قوت کے ساتھ مل کے، حمید گل سے یہ سفر شروع ہوتا ہے
اور چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے ہر غیر جمہوری سازش میں یہی سلیکٹڈ لوگ ساتھ تھے. عوام کے حقوق سلب کرنے میں, آمرانہ نظام نافذ کرنے میں یہ پولنگ ایجنٹس بنے. آج جب ہمارے سارے ادارے نے اپنے غلطیاں مان چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم متنازع نہیں آئینی کام کریں گے, آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو اسی وقت سارے سلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہوئے, سارے کٹپتلیاں پریشان ہوئے کہ اگر یہ لوگ غیر سیاسی ہو گئے, اے پولیٹیکل ہو گئے, نیوٹرل ہو گئے, آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم جیسے سلیکٹڈ سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا. اسی وقت وہ نفرت کی سیاست شروع, وہ انتشار کی سیاست شروع, وہ سازش کا سیاست شروع, ملک توڑنے کا سیاست شروع. اپنا گری چوری کو چھپانے کے لیے, گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے, علیمہ باجی کو بچانے کے لیے, فورن فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے, نفرت کی سیاست کھیلا جا رہا ہے, دھمکیاں دیا جا رہے ہیں. ان سارے سیاسی قوتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں اور ان کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم نے ماضی میں بھی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا, ہر جمہوریت دشمن سازش کو ناکام کروایا, آج بھی ہم یہ کٹپتلی کا سازش ناکام کروائیں گے. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا, پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے, خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے, مگر یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی دھوکہ ہے, یہ کٹپتلی, یہ سلیکٹڈ. اب لکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب لکھ لو, یہ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے. یاد نہیں ہے آپ کو, نیشنل اسمبلی نے اسے استعفیٰ تو دیے تھے, جیسے جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو, ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے آپ سے, وہ اپنا سیلری سو لے رہے ہیں, تنخواہ جمع کر رہے ہیں, مگر اپنا کام نہ نیشنل اسمبلی پہنچ کے کر رہے ہیں, نہ صوبے کی اسمبلی میں پہنچ کے کر رہے ہیں, اور آج بھی اپنا ناکام ترین مارچ, کامیاب مارچ تو صرف جیالے کر سکتے ہیں. سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا. ڈر گیا بزدل, ڈر گیا, بھاگ گیا پیچھے, اور یہ بھاگتے ہوئے جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا, یاد ہے آپ کو, ویسے ہی یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کٹپتلیوں سے نہیں ڈرتی,
پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ڈرامہ باز سے نہیں ڈرتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے آپ کا مقابلہ، آپ کا ملتان میں بائی الیکشن میں ہم نے آپ کا مقابلہ کیا اور ملتان کے جیالوں نے آپ کو شکست دلوائے. اور میں ایک دن کے لیے نہیں پہنچا کیمپین کرنے کے لیے. ملیر کے بہادر جیالوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو الطاف والا ایم کیو ایم کا مقابلہ کرتے تھے، جو شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، جو غریبوں کا خادم ہے، عوام کا خدمت کار ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہے. انہوں نے ملیر میں عمران کا مقابلہ کیا. بڑا بڑا کرکٹر بن کے پھرتا ہے. اس سلیکٹڈ عمران کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو میرے ملیر کے جیالوں نے، عمران خان کو ہروایا. لیاری میں وہ تو خود بھاگیے. اتنے بڑے بڑے بن کے پھرتے تھے. جب وہ فیضیاب تھے تو لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا. جب وہ فیضیاب تھے تو لیاری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. وقت آ گیا امتحان کا. پورا قوم میں، پورا ملک میں پی ٹی آئی اور سلیکٹڈ والے اپنے بائی الیکشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر میرے لیاری کے لاڈلے سے ڈر گئے. بزدل نکلے. پہلے استعفیٰ دیا، استعفیٰ وصول ہوا. خود جا کے ان کے امیدوار نے اپنا نامزدگی کے جو کاغذ ہے وہ جمع کیے، خان کا جمع کیے. الیکشن کا 2 دن رہتے ہیں تو کہیں سے اسلام آباد سے کوئی سٹے آرڈر کی بندوبست کرتے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے لیاری کے جیلوں سے ڈرتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. استعفیٰ وصول نہ کرو. یہ تو سیاسی شوشات تھا. یہ ہم سیاست کھیل رہے تھے. امریکی سازش پہ کھیلنا ہے، آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ کھیلنا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف کھیلنا ہے، مگر سیاست کھیلنا ہے. اس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے نہ کل کی، نہ آج کر رہی ہے، نہ آنے والے مستقبل میں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست میں یقین رکھتی ہے. آپ ہمارے ساتھ تھے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کراچی کا قسمت بدل دیں گے، اس ملک کا قسمت بدل دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن مکمل کریں گے. جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کریں گے. عام آدمی کو معاشی انصاف دلوائیں گے. جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے